بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، میں محمد مصطفیٰ ندوی مدنی آپ کی خدمت میں آج ایک ایسا پروگرام جو آج کا موضوع ہے، جو اس وقت لوگوں کی زبانوں پر ہے اور اسے مختلف انداز میں لوگ سوچ رہے ہیں، کرنے کے لیے پلان کر رہے ہیں اور اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑا مشہور موضوع، شاید آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ موضوع بڑا ہی مشہور ہے، ہر سال آتا ہے۔ 15 شعبان کا موضوع، شب برات کا موضوع۔ یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور اس پر گفتگو کرنے والے عموماً دو طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک گفتگو تو یہ ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں کرنا کیا چاہیے، اور ایک گفتگو یہ ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے یا سنت سے ثابت ہے، یا 8 اپریل کو ہے یا 9 اپریل کو ہے۔ یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ ان ساری گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے بہت مختصر وقت لینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس موضوع کو سمجھنے میں آخر تک ساتھ دیں۔ انشاءاللہ غیر جانبدار ہو کر ہم لوگ اس پر سوچیں گے، دلائل کی روشنی میں سوچیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ 15 شعبان کے سلسلے میں سوچنے کا ایک رخ ہم متعین کر سکیں۔ عمومی طور پر اس طرح کے جو موضوعات ہمارے ہاں آتے ہیں زیر بحث، اور آپ کے سامنے جب اس پر گفتگو آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام بھی 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں، ہمارے باحثین اور محققین بھی 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں، عوام الناس بھی اس کے نتیجے میں 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ عوام کا بٹنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن علماء اور باحثین کا بٹنا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کیسے ایسا ہوتا ہے۔ پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ بٹ جاتے ہیں، اور زیادہ تر اسلامی موضوعات میں ہم بٹ جاتے ہیں، اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط کو سمجھنے کے بجائے ہم ان خانوں میں بٹ کر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم اس موضوع پر سوچنے کے بجائے، غور کرنے کے بجائے، صحیح نتیجے پر پہنچنے کے بجائے ہم تائید یا اس کی تنکیر پر آ جاتے ہیں کہ ہم مانیں گے یا ہم ریجیکٹ کر دیں گے، ہم اس کو سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، ایک دعوت دین ہے، ایک دعوتی مشن ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اس دین کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا، یکساں تمام انسانوں کا اس پر حق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سارے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا مینار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی زندگی، اللہ کی جانب سے نازل کردہ وحی قرآن مجید، اور خود آپ نے اپنی تشریحات جو اللہ کی تائید اور اللہ کی اس تقریر اور اللہ کی طرف سے اس بات کی بنیاد پر ہیں جن کو احادیث کہا جاتا ہے، احادیث مبارکہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑ دی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس روشنی میں سوچیں۔ آئیے شب برات پر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جو مہینہ متعین ہے۔ کس نے متعین کیا؟ ہم نے، آپ نے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے متعین فرمائے۔ ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک ہے، جس کو قرآن مجید میں متعین طور پر کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ رمضان سے پہلے ایک مہینہ ہے شعبان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بارے میں
آپ کا معمول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے ابتدائی 15 دنوں میں بکثرت روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کے 11 مہینوں میں، یعنی رمضان کو چھوڑ کر، رمضان تو پورا روزہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ 11 مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ شعبان میں رکھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں روزے کی اہمیت کو بیان کیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 15 شعبان سے لے کے 29 شعبان تک روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اس کو ناپسند کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اس آخری جو 15 دن ہے، یہ جو نصف آخر ہے، اس میں اس لیے منع کرتے تھے، کہتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اس میں ہمیں روزے رکھنے ہیں، اس میں ہمیں تیاری کرنی ہے، اس میں ہمیں پورے ماہ اللہ کی عبادت روزوں کی شکل میں کرنی ہے، اس میں ہمیں قیام اللیل کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، اس میں ہمیں نوافل اور اذکار کا اور خیر کا بکثرت اہتمام کرنا ہے، تو اس کی تیاری کی جائے، اسی لیے 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بہت ہی اہم ہے، جو احادیث کی کتابوں میں ثابت ہے، آپ کی زندگی سے ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایک بار ایسا فرمایا، جو زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے نقل کیا ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا شعبان ہی روزہ رکھ لیتے تھے، یعنی روزہ شعبان میں رکھتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ اب آپ شعبان میں روزہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن آپ نے بہرحال قولاً منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھا جائے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کی 3 تاریخیں، جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، یعنی 13، 14، 15، 13ویں تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، عربی مہینوں کی ہر مہینے کی یہ 3 تاریخ میں روزے رکھتے تھے، اور روزے رکھنے کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے. ایام 20 کے روزے، تو یہ 15 شعبان اس میں آ جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص 13، 14، 15 روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اپنی ایک مشہور کتاب، جس میں انہوں نے سنت اور بدعت اور شیطانی عمل اور رحمانی عمل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. بڑی اچھی کتاب ہے، اردو میں بھی موجود ہے اور دنیا کی دیگر زبانوں میں موجود ہے. عربی میں اس کا نام ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. انہوں نے اس میں نقل کیا ہے 15 شعبان کے تعلق سے کہ 15 شعبان کی رات کو اسلاف کا، سلف کا، بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ عبادات کا زیادہ اہتمام کرتے تھے. اس رات کو عبادات میں گزارنے کی کوشش کرتے تھے، ذکر و اذکار میں گزارنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بعد جو اصحاب تھے، جو اسلاف تھے، جو ہمارے بزرگان تھے، بزرگان دین تھے، جو لوگ دین پر عمل کرنا اور اللہ کو خوش کرنا اپنی زندگی کا شیوا سمجھتے تھے، ان کا یہ معمول علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے. یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں 2-3 چیزیں اور نقل ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اللہ کے بارے میں ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ رات کے آخری پہر میں سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے، بندوں سے قریب آتا ہے، اور قریب آنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا تو میں اس کا جواب دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو اس کی میں ضرورت کو پوری کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا تو میں اسے بخش دوں. یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کا نزول، یہ تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ رات کے آخری حصے میں ہوا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں آپ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ زندگی بھر کا معمول تھا کہ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور تہجد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے، اور اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر
ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے رات کی تنہائی میں مانگیں، اپنی ضرورت رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری گناہوں کو بھی معاف کرے گا، ہماری بخشش کا سامان بھی کرے گا، اور ہمیں ہماری رزق میں برکت بھی دے گا۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ اس پس منظر میں بہت ساری ترغیبی روایات، بہت ساری احادیث، اسلاف کے اعمال یہ ہمیں آپ کو مل جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلاف سے ثابت ہیں، ملتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ اب اس پس منظر میں آئیے ہم اور آپ غور کریں کہ ہمیں شعبان میں اور شعبان کے 15 تاریخ میں اور 15 شعبان کی رات میں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں وہی کرنا چاہیے کہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کا معمول جانتے ہیں۔ ہمیں وہی کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے لیے تہجد پڑھنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے رزق میں، اپنے عمر میں برکت کی دعائیں کرنی چاہیے، جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ سارے معمولات ہم اپنا سکتے ہیں اور 15 شعبان کی رات کو اہتمام سے ہم اپنا سکتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلاف کا جو یہ عمل نقل ہے تو گویا کہ یہ ایک بارڈر ہے۔ اس پر ایک غور کرنے کی میں آپ سے ایک توجہ چاہوں گا ناظرین کرام سے کہ وہ اس پہلو پر غور کریں کہ اسلاف سے جو یہ معمول نقل ہوتا آیا ہے ہمارے اسلاف سے جو یہ معمول نقل ہوتا آیا ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات میں عبادات کا زیادہ اہتمام کرتے تھے، ذکر کا، استغفار کا زیادہ اہتمام کرتے تھے، تو اس کی ایک وجہ سمجھ میں آتی کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے، اس کی تیاری کرنی، اور شروع کے 15 شعبان تک انہیں روزے رکھنے تھے، وہ رکھتے تھے، وہ معمول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشویق دی ہے، اس پر ابھارا ہے، اس کی فضیلت بیان کی۔ تو وہ مرحلہ جیسے کہ ہمارے لیے عید کی رات جو رمضان کا آخری وقت ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے اللہ کے ذکر و اذکار کی اہمیت ہے، ایسے ہی انہوں نے یہ معمول بنایا ہوگا کہ اب گویا کہ آئندہ ہمیں روزے نہیں رکھنے ہیں تو کیوں نہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لی جائے، ذکر و اذکار کر لیا جائے، اللہ کو یاد کر لیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی جائے، اپنے آپ کو اللہ کا بہتر نیک بندہ بنا لیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا لیا جائے، اپنے زندگی میں، اپنے عمل میں، اپنی روزی میں، اپنی عمر میں برکت کی دعائیں کر لی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں سدھر جائیں گی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ اس پر کبھی غور کریں، کیونکہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے، دیگر بہت ساری کتابوں میں جب ہم اسلاف کے عمل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ عمل ملتا ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، عبادات کا اہتمام کیا ہے، نفلی نمازوں کا اہتمام کیا ہے، تہجد کا کیا ہے، دعاؤں کا کیا ہے، استغفار کا کیا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا، اللہ کے قریب لے جانے کا، اور اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے رونے کا، اللہ سے اپنی ضرورتوں کو رکھنے کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی عمر میں برکت کے لیے انہوں نے اس رات کا انتخاب کیا ہے اور ایام 20 کے روزے رکھے ہیں اور شعبان کے اس پہلے نصف حصے کا روزہ رکھا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں یہ واقعات اور یہ حالات ملیں گے۔ لیکن ہمارے سوچنے میں جب گروپنگ ہو جاتی ہے، جب ہم دو حصوں میں بٹ کے سوچنے لگتے ہیں تو چہ جائے کہ ہم غور کریں کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، قرآن مجید میں ہم کو کیا حکم دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، حضرت عمر صدیق، حضرت عمر فاروق، خلفائے راشدین علیہ الرحمہ، عشرہ مبشرہ، دیگر صحابہ کرام، صحابیات، انصار اور مہاجرین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، خصوصاً امام حنیفہ علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، امام بخاری علیہ الرحمہ، محدثین، فقہا، یہ جو ایک لمبی فہرست ہے جن کا ہم احترام کرتے ہیں، جن کا ہم اکرام کرتے ہیں،
جن کے علم کو ہم اہمیت دیتے ہیں، جن کی شخصیت کے ہم معترف ہیں، جو لوگ کی اسلام کے علم بردار تھے، اسلامی تعلیمات کو سمجھنے والے، اس کو بیان کرنے والے تھے، ہم پھر جب خانوں میں بٹ جاتے ہیں تو ہم ان کی زندگی پر، ان کی زندگیوں پر، ان کی باتوں پر غور کرنے کے بجائے ہم یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں کیا بات رائج ہے، ہم نے کیا سنا ہے، آج ہمارے مفتی صاحب نے کیا فتویٰ دیا ہے، آج ہمارے جو محبوب ہیں، جن کو ہم زیادہ جانتے اور چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کا اکرام کرتے ہیں، کسی کی عزت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم ان کی بات کو اہمیت دے کر کے یہ ساری جو لمبی فہرست ہے، جو اسلامی تاریخ میں، اسلامی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ائمہ کرام تک، خلفائے راشدین سے لے کے صحابہ کرام تک، انصار و مہاجرین سے لے کے عشرہ مبشرہ تک، یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ہم غور ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پوری زندگی لگا دی اسلام کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے اتنے مضبوط قلعہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی بہادری کو نچھاور کر دیا، کیا انہوں نے بھی 15 شعبان کو وہی سب کچھ کیا جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے یہاں فتوے کی شکل میں لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں، جو ہمارے یہاں آج لوگ گفتگو کر رہے ہیں، یا واقعتاً انہوں نے جو کیا وہی ہم بھی کریں گے؟ لائیے تلاش کر لیں کہ کیا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ یہ اگر ہم خانوں میں نہ بٹے تو ہمارا انداز ایسا ہوگا، ہم خانوں میں چونکہ بٹ جاتے ہیں اس لیے ہمارا انداز بدل جاتا ہے، ہمارے لیے قرآن حدیث اہمیت نہیں رکھتی ہیں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے معنی سی ہو جاتی ہے، ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگی، اسلاف کی زندگی، ائمہ کرام کی زندگی، یہ سب بے معنی ہو جاتی ہے، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، آج جس حلقے کے ہم ہیں، جس خانے کے ہم ہیں، جس گروپ سے میرا تعلق ہے، جس اسکول سے میرا تعلق ہے، جن لوگوں سے میرا تعلق ہے، ہم بس اسی کی بنیاد پر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ اے مسلمانوں، آئیے ہم غور کریں، ایک موقع ہے ہمارے لیے، ہم سوچیں کہ 15 شعبان کی اہمیت، 15 شعبان کی فضیلت اس پس منظر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا فرمایا اتنا ہے، یا ہم نے جو کچھ بنا لیا ہے اتنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم شعبان کے مہینے کو اہمیت دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں تمام مہینوں سے زیادہ سوائے رمضان کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، ہم بھی روزے رکھے۔ 15 شعبان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کو ناپسند کرتے تھے، ہم بھی نہ رکھے، الا یہ کہ کسی کا روزہ چھوٹا ہوا ہو تو وہ قضا کر سکتا ہے، اس کے لیے مکمل اجازت ہے کہ وہ آخر شعبان تک بھی اپنے روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آئیے ہم آج دنیا کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے، اپنے آپ کو اسلام سمجھنے کے لیے خانوں سے، گروپوں سے، فتووں سے نکال لیں۔ ہم دنیا کو کیسے اسلام کی دعوت دیں گے جب ہم خود گروپ کی بنیاد پر اسلام کی تعلیمات کو بانٹ دیں گے؟ ہم دنیا کے سامنے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین پیش کر سکیں گے جب ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے بجائے شخصیات سے جوڑ لیں گے، فتووں سے جوڑ لیں گے، اسکول آف تھاٹ سے جوڑ لیں گے، رسم و رواج سے جوڑ لیں گے، اپنے آس پاس سے جوڑ لیں گے؟ اسلام وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، اسلام وہ نہیں ہے جو ہندوستان میں تشریح کی جائے اور کہا جائے اور منایا جائے اور جانا جائے۔ آئیے ہم انشاءاللہ اس پہلو پر اپنے دوسری گفتگو میں مکمل طور پر سنیں گے اور جانیں گے کہ شب برات میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔